اردو ڈائجسٹ میں خوش آمدید۔ دوستو، یہ مصر کی مشہور زمانہ نہر سویز کینال ہے۔ 23 مارچ 2021 کی صبح ایک مال بردار بحری جہاز یہاں پھنس گیا، جس سے سویز کینال میں بحری ٹریفک معطل ہو گئی اور عالمی تجارت متاثر ہونے لگی۔ ایور گیون نامی یہ جہاز ملائیشیا کی بندرگاہ تانجونگ پیلپس سے نیدرلینڈ میں واقع یورپ کی سب سے بڑی بندرگاہ روٹرڈم کی طرف گامزن تھا۔ جہاز کو چلانے والی تائیوانی کمپنی ایور گرین میرین کے مطابق نہر سویز میں تیز ہواؤں اور ریت کے طوفان میں سٹیئرنگ آلات کے کام نہ کرنے کے باعث جہاز اس طرح ترچھا ہوا کہ اس کا اگلا حصہ یعنی بو سیکشن نہر کے مشرقی کنارے یعنی ایسٹرن بینک میں بری طرح دھنس گیا۔ اس جہاز پر عملے کے 25 ارکان سوار تھے اور ان سب کا تعلق بھارت سے تھا۔ یہ جہاز ایک جاپانی کمپنی کی ملکیت ہے، جس کے سربراہ شوئی کائسین کائشا نے عالمی تجارت میں رکاوٹ بننے پر معذرتی بیان جاری کرتے ہوئے جہاز کو جلد از جلد سیدھا کر لینے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن اگلے 6 روز تک عالمی تجارت کا یہ سب سے اہم بحری راستہ بدستور بند رہا اور جہاز کو ٹس سے مس بھی نہ کیا جا سکا۔ آخر ایور گیون اتنے دن تک سویز کینال میں کیوں پھنسا رہا؟ اس سے عالمی تجارت کیسے اور کس حد تک متاثر ہوئی اور اسے یہاں سے کیسے نکالا گیا؟ آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب دکھانے جا رہے ہیں۔ دوستو، ایور گیون ایک دیو ہیکل کنٹینر شپ ہے جو دنیا کے سب سے بڑے بحری جہازوں میں سے ایک ہے۔ اس کی لمبائی 400 میٹر ہے، جو امریکہ کی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی اونچائی کے تقریباً برابر ہے، جبکہ 1 صدی پہلے دنیا کا سب سے بڑا اور مشہور بحری جہاز ٹائٹینک اس کے مقابلے میں کچھ اتنا تھا۔ اس جہاز پر ایک وقت میں 20,124 کنٹینر لادے جا سکتے ہیں اور فلی لوڈڈ ہونے پر اس کا وزن 33,333 افریقی ہاتھیوں کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی 2 لاکھ ٹن۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا بڑا اور بھاری بھرکم جہاز اگر سویز کینال جیسی تنگ گزرگاہ کے کناروں میں دھنس جائے تو اسے وہاں سے نکالنا کتنا مشکل کام ہے۔ 193 کلومیٹر لمبی نہر سویز کی چوڑائی 313 میٹر اور گہرائی 24 میٹر ہے، لیکن کناروں کی اطراف اس کی گہرائی بتدریج کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ نہر سویز کو عبور کرنے میں بڑے جہاز تقریباً 10 گھنٹوں کا وقت لیتے ہیں اور ان 10 گھنٹوں میں جہاز کے عملے کو ہر وقت چوکنا رہنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر جہاز نہر سویز کے اندر تیرتے ہوئے ذرا سا بھی ادھر ادھر ہو جائے تو اس کا وہی نتیجہ نکلتا ہے جو ایور گیون کے ساتھ ہوا۔ سویز کینال مشرق اور مغرب کو ملانے والا مختصر ترین بحری راستہ ہے۔ 19ویں صدی 19ویں سینچری کے وسط تک ایشیا سے یورپ جانے کے لیے پورے بر اعظم افریقہ کے گرد چکر لگاتے ہوئے کیپ آف گڈ ہوپ یا راس امید کے جنوب سے گھوم کر بحر اوقیانوس جنوبی میں داخل ہوا جاتا تھا۔ یہ ایک طویل سفر تھا، لہٰذا 1859 میں خدیو مصر سے معاہدے کے تحت ایک فرانسیسی کارپوریشن نے اس نہر پر کام شروع کیا اور 10 برسوں میں بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی کو بحیرہ روم یعنی میڈیٹرینین سی سے ملا دیا گیا۔ 1869 میں مکمل ہونے والی اس نہر سویز کی بدولت بحیرہ عرب سے یورپ کی بندرگاہوں تک تقریباً 3,500 میل کا فاصلہ اور 10 دن کا سفر کم ہو گیا۔ جلد ہی یہ راستہ عالمی تجارت میں اتنی اہمیت اختیار کر گیا کہ آج دنیا بھر کے تجارتی مال کا 12% سویز کینال سے گزرتا ہے اور اس کی چند گھنٹوں کی بندش بھی اربوں ڈالرز کے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ سویز کینال اتھارٹی کے مطابق یومیہ تقریباً 52 جہاز سویز کینال کو عبور کرتے ہیں، جن پر 9.6 ارب ڈالرز مالیت کا سامان لدا ہوتا ہے۔ اس میں سے 5.6 ارب ڈالرز کا سامان ایشیا اور آسٹریلیا وغیرہ سے مغرب کی طرف،
جبکہ 4.5 ارب ڈالرز کا سامان یورپ اور شمالی امریکہ سے مشرق کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ یہاں سے گزرنے والے جہازوں کی جانب سے ادا کی جانے والی ٹرانزٹ فیس کی مد میں مصر کو ہر ماہ اربوں ڈالر کی آمدن ہوتی ہے۔ سال 2020 میں تقریباً 19,000 جہاز نہر سویز سے گزرے، جن سے مصر نے 5.61 ارب ڈالرز یعنی 5.61 بلین ڈالرز کا ریونیو اکٹھا کیا۔ یہ راستہ آئل روٹ بھی کہلاتا ہے کیونکہ خلیجی ممالک سے یورپ اور امریکہ تک تیل اسی راستے سے پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ یورپ اور امریکہ کی مختلف صنعتوں جیسا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے پاکستان اور بھارت سے کپاس، پلاسٹک انڈسٹری کے لیے خلیجی ممالک سے پیٹرولیم مصنوعات اور آٹو موبائل انڈسٹری کے لیے چین سے پرزہ جات کی فراہمی بھی اسی راستے سے ہوتی ہے۔ دوستو، نہر سویز میں ایور گیون کے پھنسنے کے کچھ ہی دیر بعد ٹگ بوٹس کے ذریعے اسے سیدھا کرنے کی کوششیں شروع کر دی گئی تھیں۔ ٹگ بوٹس ایسی کشتیاں ہوتی ہیں جو بڑے جہازوں کو کھینچنے یا دھکیلنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ ٹگ بوٹس کے ساتھ ساتھ بھاری مشینری کے ساتھ نہر کے کناروں پر کھدائی کا عمل بھی جاری تھا تاکہ جہاز کے اگلے حصے بو سیکشن کو آزاد کروایا جا سکے، جو کئی فٹ ریت اور کیچڑ میں دھسا ہوا تھا مگر بات بن نہیں رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک طرف عالمی تجارت کو 40 کروڑ ڈالرز فی گھنٹہ اور مصر کو 1 کروڑ 40 لاکھ ڈالرز یومیہ کا نقصان ہو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف غیر یقینی صورتحال کے باعث دنیا کی سپلائی چین بری طرح متاثر ہو رہی تھی۔ مصر نے 2010 میں ایک توسیعی منصوبے کے تحت بحیرات مرہ کی بڑی جھیل گریٹ بٹر لیک سے الکنترا تک سویز کینال کے متوازی نہر کا ایک اور راستہ بھی تعمیر کیا تھا تاکہ بحری ٹریفک ہر دم رواں رہے۔ لیکن بدقسمتی سے ایور گیون نہر کے ایسے تنگ حصے میں پھنسا ہوا تھا کہ جہاز تو کیا، کسی کشتی کے لیے بھی سویز کینال کو پار کر پانا ممکن نہیں رہا تھا۔ نہر سویز کی دونوں اطراف میں سینکڑوں مال بردار جہاز راستہ کھلنے کے انتظار میں کھلے سمندر میں لنگر انداز تھے۔ ان میں سے بعض نے تو افریقہ کے جنوب سے راس امید یعنی کیپ آف گڈ ہوپ والا قدیم اور طویل راستہ اختیار کر لیا کہ نہ جانے نہر سویز کب کھلے۔ ان جہازوں میں ایور گیون کی ملکیتی کمپنی کا ایک اور جہاز ایور گریٹ بھی شامل تھا۔ ماہرین اور انجینئرز کی تمام تر کوششوں کے باوجود ایور گیون کو اپنی جگہ سے ہلایا بھی نہ جا سکا تھا۔ عالمی تجارت پر بڑھتے ہوئے دباؤ کے باعث مصری صدر جنرل سیسی نے جہاز سے کنٹینر اتار کر اسے ہلکا کرنے کے احکامات جاری کر دیے تھے، مگر اس کے لیے 200 فٹ کی اونچائی تک کام کرنے والی کرین درکار تھی اور اس سارے عمل میں کئی ہفتے لگ سکتے تھے۔ اس صورتحال کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 6% اضافہ ہو چکا تھا اور معاشی ماہرین دیگر کئی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے خدشات بھی ظاہر کر رہے تھے۔ یہ غیر یقینی صورتحال ابھی جاری تھی کہ 27 مارچ کو ٹگ بوٹس کی مدد سے جہاز کے پچھلے حصے یعنی سٹرن کو 200 میٹر تک سرکا لیا گیا، مگر اگلا حصہ بو سیکشن بدستور زمین میں دھسا ہوا تھا۔ سویز کینال اتھارٹی نے صدر سیسی کے احکامات کے مطابق جہاز کو خالی کرنے پر غور کرنا شروع کر دیا تھا، مگر ماہرین کی ایک امید ابھی باقی تھی اور وہ تھی پورے چاند کی رات جب سمندر میں لہروں کی اونچائی اور طاقت معمول سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس دوران انجینئرز ڈریجر کا استعمال بھی کر رہے تھے۔ یہ ایسا جہاز ہوتا ہے جو بندرگاہوں اور سمندری راستوں کی تہوں اور کناروں پر کھدائی کرتا ہے تاکہ ریت اور کیچڑ کے باعث رستہ بلاک نہ ہو۔ ڈریجر کی مدد سے ایور گیون کے اگلے حصے بو سیکشن کے نیچے اور اطراف میں 10-12 فٹ تک کھدائی کر کے 30,000 مربع میٹر ریت اور کیچڑ کو ہٹایا جا چکا تھا، اور پھر 29 مارچ کو پورے چاند کے باعث معمول سے اونچی لہروں میں 14 ٹگ بوٹس نے ایور گیون کو کھینچا اور ایور گیون 6 روز کے بعد زمین کی گرفت سے آزاد ہو کر ایک مرتبہ پھر سویز کینال میں تیرنے لگا۔
اسے مکمل انسپیکشن کے لیے نہر سوئز میں واقع گریٹ بٹر لیک لے جایا گیا اور یوں نہر سوئز کے کناروں پر 6 روز سے پھنسی بحری ٹریفک اربوں ڈالر کے نقصان کے بعد آخرکار بحال ہو گئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا کی یہ طویل ترین مصنوعی نہر کس طرح وجود میں آئی اور ماضی میں نہر سوئز کب اور کتنے دن بند رہی، تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے۔